نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم۔ بے شک اللہ ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلی آیات میں ایمان والوں کافروں کا دنیاوی حال اللہ نے بیان کیا تھا۔ یہاں سے جو آیات کریمہ ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا یعنی ایمان والوں کا اور کافروں کا آخرت میں جو حال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے، اس لیے انہیں آخرت میں یہ پھل ملے گا، یہ رزلٹ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اور کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے انجام کو فراموش کیے ہوئے ہیں اور غفلت کے ساتھ چند دنوں کے لیے اپنے مال اور متاع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کو بیان کیا، فرمایا ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے جانور کھاتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ کہاں سے کھانا ہے، اس لیے انہیں جہاں سے بھی جو مل جائے فرمایا اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کھاتے وقت جانور اس چیز سے غافل ہوتے ہیں کہ اس کھانے کے بعد وہ ذبح کر دیے جائیں گے۔ فرمایا کافروں کا بھی حال یہی ہے کہ جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے رہتے ہیں اور غفلت کے ساتھ دنیا طلب کرنے اور اس کے عیش و عشرت سے فائدہ اٹھانے میں مشغول ہیں، اور فرمایا آنے والی مصیبتوں کا خیال بھی نہیں کرتے، اور وہ آنے والی مصیبت جو ان کے لیے ہے وہ جہنم کی آگ ہے، حالانکہ فرمایا ان کا جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر روح البیان میں اس آیت کے ضمن میں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ کافر صرف اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنے میں لگا رہتے ہیں اور آخرت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، تو انہوں نے اپنے دنوں کو، یہ جو دن ہیں، فرمایا کفر اور گناہوں میں ضائع کر دیا اور دنیا میں جانوروں کی طرح کھاتے پیتے، جبکہ ایمان والے اس دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ریاضت اور مجاہدے کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے انہیں عالی شان جنتیں دے کر کل قیامت کے دن ان پر احسان فرمایا۔ اور یہیں سے اس بات کو بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ نے بھی یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوگا، اور یہ جگہ جگہ لکھا ہوا بھی آپ نے دیکھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اگر آپ اس فرمان میں غور کریں تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس فرمان سے یہ راز ظاہر ہوا کہ مومن اس چیز کو پہچانتا ہے کہ دنیا قید خانہ ہے، اور اس کی نعمتیں جتنی بھی ہیں یہ سب کی سب زائل ہو جانے والی ہیں، اور وہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے اللہ کی طرف سے کل قیامت کے دن جنت اور اس کی رہنے والی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور کافر چونکہ یہ آخرت کا منکر ہے، یہ مانتا ہی نہیں کہ آخرت کوئی چیز ہے، اس لیے فرمایا وہ دنیا کی لذتوں میں اور عیش و عشرت میں مشغول رہتا ہے، اس لیے ایسے شخص کے لیے آخرت میں جہنم کی قید اور زقوم کھانے کے سوا کچھ اس کے لیے نہیں ہوگا۔
آج اگر یہ کافروں کا حال اور ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، تو ہم مسلمانوں میں سے بھی ہماری مسلمانوں کی غفلت کا بھی حال کچھ کم نظر نہیں آتا کہ ہم مسلمانوں کو بھی جب دیکھتے ہیں تو ان کا حال بھی یہی نظر آتا ہے کہ وہ موت کے بعد قبر و حشر کے ہولناک انجام سے بے خبر ہیں، بے فکر ہیں۔ ہمارا بھی حال یہ ہے، ہم بھی کبھی اپنی تنہائی میں اپنا تجزیہ کریں کہ موت کے بعد اصل منظر جو قبر کا ہے اور حشر کا ہے، اس کا جو ہولناک انجام ہے اس سے بے فکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی اور اعمال کے حساب سے غافل۔ اور ہم سب کا، مسلمانوں کا بھی یہ مقصد کافروں کو دیکھتے دیکھتے یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ دنیا کے عیش و عشرت سے لطف اندوز ہونا اور اس کی زیب و زینت سے فائدہ اٹھانا۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت اور ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس آیت میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو 4 فرق پتہ چلے۔ مومن اور کافر کے کھانے میں 4 فرق ہیں۔ نمبر 1، سچا مسلمان وہ ہوگا کہ جو کھانے میں حلال و حرام کی تمیز پہلے کرے گا کہ کھانا حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ یہ تمیز سچے مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ اس چیز کو پیش نظر رکھے گا کہ میرے لیے کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں، جبکہ وہ سوچ لے کہ کبھی حرام کی طرف جانے سے پہلے یا حرام کھانے سے پہلے سوچ لے کہ میرے رب کا قرآن بتاتا ہے کہ کافر جانوروں کی طرح بغیر تمیز کیے کہ حلال کا ہے حرام کا ہے جانور بس کھا جاتا ہے۔ تو ہم میں مسلمانوں میں اور کافر میں یہ فرق ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا فرق ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مسلمان کماتے رشوت کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ کماتے ہیں، لیکن جب مرغی خریدنے جائیں، گوشت خریدنے، جانور حلال ہے نہیں حلال، ان کو اتنی تمیز نہیں کہ جو پیسہ تو لایا وہ کون سا ہے۔ یعنی کھانا جانور حلال ہے، لیکن جو پیسہ پیچھے سے کسی غریبوں کا حق مار کے لایا حرام کا، وہ تمیز نہیں ہوتی۔ تو سچے مسلمان کی جو وہ فرق ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ پہلے حلال ہے یا نہیں میرے لیے، میرے بچوں کے لیے حلال ہے یا نہیں، میرے گھر والوں کے لیے حلال ہے یا نہیں، اس کی فکر سب سے پہلی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جو اس آیت کریمہ سے فرق پتہ چلا کہ کافر کی نظر میں جانوروں کی طرح ہر وقت کھاتے پیتے رہتے ہیں، کافر کی نگاہ کھانے پینے میں ہر وقت لگی رہتی ہے، جبکہ مومن کی نگاہ ہر وقت ذکر و فکر میں لگی رہتی ہے کہ میں رب کا ذکر کرتا رہوں، اور اپنی فکر کرتا رہتا ہے، اپنی آخرت کی فکر، اپنی قبر کی فکر، اپنی موت کی فکر۔ کھانا اگر اس نیت سے کھائے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے اور یہ کھانا بھی میرے لیے عبادت بن جائے، صرف کھانے پر نظر نہ ہو ہر وقت کھانا پینا، تو کافر کی نظر ہر وقت کھانے پینے پر، جیسے جانور کی بھی وہ نگاہ صرف کھانے پینے پر، تو ایسے یہی کافروں کا انجام بتا دیا کہ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا فرق یہ بتایا کہ کافر کھانے پینے کا حریص ہوتا ہے، جبکہ مومن قناعت کرنے والا ہوتا ہے، بس جو مل جائے، جیسا حلال کا ہے، اور چاہے وہ سوکھی روٹی ہو اور چٹنی بھی ہو تو انسان اس پر قناعت کر کے رب کا شکر ادا کر لیتا ہے، اور شکر کرنے والے رب کو کتنے پسند ہیں۔ یہ جمعے میں آج میں نے ایک ہی بات عرض کی تھی، 2 باتیں آئندہ جمعے عرض ہوں گی۔ چوتھی بات کہ کافر جانوروں کی طرح اپنے انجام سے غافل ہوتے ہوئے کھاتا پیتا ہے، جبکہ مومن کھانے پینے میں اپنے انجام پر نگاہ ضرور رکھتا ہے اور اس کی فکر کرتے ہوئے کھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ تو میں نے 4 فرق عرض کر دیے، لیکن کیا سوال یہ آتا ہے کہ کیا دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا کیا برا ہے؟ یاد رکھیے کہ برا کیا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کھائیے، اچھے سے اچھا کھائیے، آپ اچھے سے اچھا پہنیے، آپ کو رب نے دیا ہے تو وہ اپنی نعمتوں کا وہ دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس کا اظہار بھی کرے۔ برا کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں برا یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو ملے کھا لے، اس سے فائدہ اٹھا لے شروع کر دے، یہ برا ہے۔ یوں ہی برا یہ ہے کہ نعمتوں میں مشغول تو ہو گیا، یعنی نعمتیں اللہ دے رہا ہے، اس میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنی آخرت کو بھول گیا۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں، کتنا اللہ نے ان کو نوازا ہے، لیکن کبھی انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں، ایسے دنیا سے جھٹکا لگتا ہے تو چلے جاتے ہیں۔
تو یہ اپنے آخرت کے انجام سے یہ برا ہے۔ اسی طرح برا یہ ہے کہ نعمتوں میں کھو کر بندہ اپنے انجام سے غافل ہو جائے۔ اسی لیے جو مسلمان اپنے انجام کی فکر کرتے ہوئے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دنیا کی اگر جائز نعمتوں سے، حلال نعمتوں سے اگر فائدہ اٹھاتا ہے، علماء کہتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں۔ اور جو مسلمان حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر وہ لطف اندوز ہو رہا ہے اور اپنی آخرت کے انجام سے بے فکر ہو کر نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں مشغول ہوتا ہے، یہ ضرور برا ہے۔ تو یہی آیت کریمہ میں ہمیں بتایا گیا۔ آگے سنیے رب کیا فرماتا ہے، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُ۔ اور کتنے ہی ایسے شہر ہیں جو تمہارے اس شہر سے زیادہ قوت والے تھے، جس نے تمہیں باہر نکال دیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور غار ثور کی طرف حضور تشریف لے گئے، تو مکے کی جانب حضور متوجہ ہو کر حضور نے کیا فرمایا؟ تو یہ شان نزول میں ہے کہ میرے آقا جب مکہ چھوڑ رہے تھے، مدینے کی طرف جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو اس وقت جب حضور نے مکے کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے شہروں میں تو اللہ کو تو بڑا پیارا ہے، یعنی اے مکہ تجھے اللہ کو تو بڑا پیارا ہے، تمام شہروں میں تو اللہ کو بڑا پیارا ہے، اور اللہ کے شہروں میں تو مجھے بھی بہت پیارا ہے۔ اگر مشرکین مجھے نہ نکالتے تو میں تجھ سے نہ نکلتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، سورہ محمد کی آیت نمبر 13 اللہ نے نازل کی اور ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب، آپ اس شہر سے نکلنے پر غم نہ فرمائیں، بے شک اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا اور ان کافروں کو ذلیل کرے گا۔ اور اپنی تسلی کے لیے اس بات پر غور فرمائیں کہ سابقہ زمانے میں بھی کئی شہروں کے باسی ان کفار مکہ سے زیادہ قوت والے تھے جو آپ کے مکہ مکرمہ سے نکلنے کا سبب بنے ہیں۔ ہم نے وہ جو سابقہ لوگ تھے جو طاقت میں، قوت میں ان لوگوں سے بڑھ کر تھے، فرمایا ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تھا جو انہیں عذاب و ہلاکت سے بچا سکتا۔ تو اسی طرح ہم اس شہر والے کافروں کے ساتھ کریں گے، اس لیے آپ صبر فرمائیں جیسے سابقہ شہروں کے رسولوں نے صبر فرمایا۔ کیا اللہ کو اپنے حبیب سے پیار ہے کہ اگر وہ غم بھی ہے تو فوراً غم دور کرنے کے لیے قرآن نازل ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ محبوب آپ غم نہ کریں۔ فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ تو جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، کیا وہ اس جیسا ہوگا کہ جس کے برے عمل اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ یہاں سے دوبارہ کافروں اور مومنوں کے احوال بیان کر کے ان کا فرق اللہ نے بتایا کہ مومن اور کافر میں فرق کیا ہے۔ اب سنیے، فرمایا اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہونے والے شخص سے مراد، یعنی جو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، تو اس سے مراد علماء کہتے ہیں مومن ہے، کہ روشن دلیل پر جو ہو وہ مومن ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ یعنی جو مومن ہے وہ اپنی مثل بنا کر دکھانے سے عاجز کر دینے والے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی مضبوط دلیل پر کامل یقین اور سچا جذب رکھتا ہو، تو جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، فرمایا وہ اس کافر مشرک جیسا ہو جائے گا کہ جس کے برے عمل اس کے لیے خوبصورت بنا دی گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے لگا اور اس نے کفر و بت پرستی کی۔ فرمایا ہرگز وہ مومن اور یہ کافر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان دونوں میں کچھ بھی نسبت نہیں، کیونکہ مومن جو ہے وہ اپنے رب کی طرف
سے روشن دلیل یعنی قرآن کریم ہے، یہ کتنی بڑی روشن دلیل ہے، اللہ کے نبی کے روشن معجزات ہیں۔ فرمایا وہ اس پر وہ چل رہا ہے، تو فرمایا اس پر اس کا کامل یقین بھی ہے اور سچا جذب بھی ہے، اور کافر جو ہے وہ اپنی خواہشات کا وہ پجاری بنا ہوا ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اور ان میں کچھ بھی نسبت نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی قدر عطا فرمائے۔ اسی ایمان پر اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، موت کے وقت تک اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت کے وقت خاص کرم فرمائے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، قرآن سے الفت اور محبت دے دے۔ اے اللہ اس قرآن کا نور ہمیں زندگی میں عطا فرما، مرنے کے بعد قبر میں عطا فرما، کل محشر کے میدان میں اس کا نور اور اس کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمیں اچھا نیک بندہ اپنا بنا دے۔ اللہ جیسا بندہ تجھے بننا مولا کریم، جیسے بندے تجھے پسند ہیں ایسا بندہ ہمیں بنا دے۔ اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔